احتشام صاحب، ابھی یہ جو سٹیٹس سامنے رکھتے ہوئے وزیر خزانہ بڑے پر امید ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویل پوزیشنز فار دا ریویو جو نیکسٹ ہمارا آ رہا ہے اس کے لیے یہ جو 1.1 ارب ڈالر کی قسط سیکیور کرنا، آپ کو لگتا ہے یہ سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے آسان ہو جائے گا؟ اور دوسرا چیز، بجٹ کے حوالے سے بھی اس پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے 2025-26 کے، تو بجٹ کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ریلیف ملے گا؟ ان کی طرف سے آئے ہیں، ان کے ایم ڈی کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور ان کے باقی لوگوں کی طرف سے بھی جو بیانات آتے رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ریفارم ایجنڈا اور جو بجٹ کے حوالے سے چیزیں طے کی گئی تھی، پاکستان ان پہ عمل کر رہا ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت رائٹ لیفٹ کر کے الٹیمیٹلی 1.1 بلین ڈالر کی ہمیں دوسری قسط دے دیں گے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ یہ پہلے 7 ماہ کا شارٹ فال، ریونیو شارٹ فال 400 ارب کا ہے نا، وہ 300 ارب کا مزید وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو جب یہ 30 جون آئے گا تو یہ 700 ارب آپ کو پورا کرنا پڑے گا تاکہ ایک کلوز ٹو 3 ٹریلین کا بجٹ، آپ کا ریونیو کا ٹارگٹ آپ کا پورا ہو سکے۔ اس حوالے سے تو جو اطلاعات ہیں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نو وے، اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی آپ کو جس کو کہتے ہیں لینینسی نہیں دکھائی جائے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک زمانہ تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں، دیکھیں 12 ویور دیے تھے انہوں نے، اس دفعہ کوئی ویور دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب کیونکہ سخت جس کو کہنا چاہیے شرائط ان کی آ چکی ہیں تو پاکستان کو اس پہ عمل کرنا پڑ رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے کچھ مشکلات ہوگی۔ ہاں، اب دوسری چیز ہے کہ اس پہ ٹیکس ریفارم جس طرح وہ چاہ رہے ہیں کر لی جائیں تاکہ اگلا جب بجٹ پیش کیا جائے تو کم از کم 50 سے 60% جو چیزیں طے کی گئی ہیں ان کو پورا کر لیا جائے۔ اگلا جو ہے نا مسئلہ وہ آ رہا ہے انرجی سیکٹر کا، وہاں پہ دیکھ لیں چیزیں ابھی بھی مشکل ہے آمنا۔ وہاں پہ وہ گرچی قرضہ پہ بھی بات ہوئی کہ جی 5 ٹریلین سے اوپر جا رہا ہے، کم نہیں کیا جا رہا ہے۔ جن کو ڈسکلوز کیا آپ نے، کیوں ابھی تک اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں کی، وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ اس حوالے سے کوئی لینینسی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بجلی اور گیس کے ٹیرف کم کیے جائیں، بھلے وہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہوں، آپ کے لیے، میرے لیے ہوں، تو اس حوالے سے نہیں کوئی ہمیں ریلیف دیتے نظر آ رہے۔ تیسری چیز ہے جس پہ انہوں نے بہت جو ہماری اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک کہنا چاہیے کہ سخت باتیں کی ہیں، وہ یہ کہ جی آپ کے ساتھ جو طے کیا گیا تھا کہ جی آپ اپنا گورنمنٹ کا سائز کم کریں گے، آپ نے تو 25% سے زیادہ کر لی، سائز بڑھا دیا کم کرنے کے بجائے۔ وہ آسٹیرٹی میجرز کہاں ہیں آپ کے؟ وہ آپ کی بیلٹ ٹائٹننگ کہاں چلی گئی ہے؟ پھر اس کے علاوہ انہوں نے وہ کہا کہ جی رائٹ سائزنگ آپ نے نہیں کی اداروں کی، جس کی وجہ سے آج بھی 900 سے 1000 روپے کا جو ہے نا وہ لاسز اسٹیٹ کارپوریشن کی آ رہی ہیں۔ ان کنسرنز کے ہوتے ہوئے یہ مل جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ اگلی قسط؟ ہمیشہ سے میں تو ایک مدت سے ان کو کور کر رہا ہوں نا، یہ دکھانے کی اور بات ہوتی ہے، کرنے کچھ اور بات ہوتی ہے۔ 60-70% وہ میں آج پھر کہوں گا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے۔ امریکن جو ہے نا وہ جب تک چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے سیاسی تعلقات ٹھیک ہو تو وہ پھر ایک صرف نوٹ ڈلا دیتے ہیں کہ دے دیں، تو نہیں اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب مسائل پیدا کرنا ہو تو آپ دیکھ لیں کس حد تک وہ چلیں گے۔ ایک اور آخری بات آمنا جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو جس بات پہ وہ خوش ہیں کہ یہ ان کو لگ رہا تھا کہ چاروں صوبوں میں یہ نہیں پاس کیا جائے گا، یہ اپنا ایگریکلچر انکم ٹیکس، وہ پاس ہو کے تو پنجاب میں تو لاگو ہو گیا۔ اس پہ ان کا ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو آپ نے کرنا تھا، نہیں کیا، اب آئندہ جا کے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو باقی وہ رہ گیا کہ ان کو جو لگتا ہے ہائی رسک جو ریٹیلرز ہیں، وہ 4 سے 5 بڑے شہروں میں آمنا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹیلرز جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ اچھا خاصا ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان سے آپ ٹیکس کیوں نہیں لے رہے؟ اس پہ بات کی گئی ہے۔ آپ ان سے کیسے یہ ٹیکس وصول کریں گے، کتنی سختی حکومت دکھائے گی، یہ اب ایک پولیٹیکل کوسچن ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔